وہ پرسن اپنا نائف نکالتا ہے اور اسے اپنی زبان سے لکھ کرتے ہوئے کہتا ہے، تم مجھ سے ڈر رہی ہو نا؟ وہ اس کو گھبراتے ہوئے دیکھتی ہے، اپنے من میں کہتی ہے، اس نے مجھے اپنے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے۔ اور وہ اسے تھوڑا ڈرتے ہوئے ڈرامہ کرتے ہوئے کہتی ہے، اوہ یہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے، پلیز مجھے گھر جانے دو۔ اسے اس طرح ڈرتے دیکھ وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے، نہیں نہیں نہیں، آج تک کے بعد تم اپنے گھر کبھی نہیں جا سکو گی۔ وہ کہتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں؟ اب کے بعد تم کہیں اور جا کے رہنے والی ہو، اب تمہیں ہم وہاں پہ بالکل بھی نہیں بھیجنے والے، لیکن ایک دن تم مجھے ضرور شکر ادا کرو گی، کیونکہ ہم تمہیں ایک ایسی جگہ پر بھیجیں گے جس جگہ پر تمہیں بہترین کھانا، بہترین رہائش ملے گی۔ تم ایک وہاں پر کسی نوبل بردے کی طرح رہو گی، اور نوبل تمہیں بہت ہی زیادہ بہترین طریقے سے ٹریٹ کریں گے، تمہیں محبت دیں گے، جس کی وجہ سے تم اپنی اس بیکار سے زندگی کو بھول جاؤ گی۔ اس کو اس طرح باتیں کرتے دیکھ لیلت اپنے من میں کہتی ہے، اوہ تو یہ ہیومن ٹریفکنگ کر رہے ہیں، اوہ یہ وہی کیس ہے جس کے بارے میں انکل ایکسیون ہمیں بتا رہے تھے، اور یہ وہ بندہ ہے جو کہ بچوں کو مسنگ کر رہا ہے، یہ کتنا زیادہ برا ہے۔ اور وہ اپنے من میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر سچ میں کسی کامنر کی بیٹی ہوتی تو میرا یہاں سے بھاگنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا، میں بالکل بھی سیفلی طور پر یہاں پر نہیں بھاگ سکتی تھی یہاں سے، مجھے بس اوبیڈینٹلی اپنے فادر کے آنے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ پیچھے سے ایک بندہ بھاگتا ہوا ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے ادھر سنو میری بات، ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے یہاں پر ویسٹ کرنے کے لیے، جلدی کرو اور ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ وہ پرسن اسے کہتا ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ فٹی پرسن اس کو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کیپٹن کے کچھ نائٹ یہاں پر آ رہے ہیں، وہ اس ریزیڈنٹ ایریا کے اندر آج کے دن بہت سارے کامنرس آئے تھے اور یہاں پہ بہت ہی زیادہ شور شرابہ تھا، تو انہوں نے خود سے انٹینڈ کیا کہ وہ ان بندوں کو ڈھونڈیں گے جو کہ کامنرس کے بچوں کو گم کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ ہمارے پاس سیدھا آ رہے ہیں اپنی اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے۔ وہ کیڈنیپر گھبراتے ہوئے اس کو کہتا ہے، تمہارا آگے کیا مطلب ہے ڈیوک لیبر؟ فیٹی پرسن کہتا ہے کہ آخر اس طرح کے ہائی سوسائٹی کے لوگ آخر ان چھوٹے کمزور لوگوں کے بارے میں کیوں فکر کر رہے ہیں؟ آخر یہ اب ان کے بجائے کچھ بہتر کام بھی تو کر سکتے ہیں نا؟ کڈنیپر اس کو کہتا ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا۔ یہ بہت ہی زیادہ بےہودہ چیز ہے۔ پھر وہ لیلت کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہمیں اس کو جلد سے ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کو وسکاؤنٹ بلیمن کے پاس ڈیلیور کرنا ہے، ہمیں اس سے لگ بھگ 10 ملین تو مل ہی سکتے ہیں نا؟ لیلت تو اس کو دیکھ کر، اس کی اس بات کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے۔ فیٹی پرسن اس کو کہتا ہے، نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ابھی ہم اس کو وسکاؤنٹ کو ڈیلیور کر سکیں، اور وہ یہاں پر اب تک آیا بھی نہیں ہے، تمہارا فیس ہر جگہ پر ایکسپوز ہو چکا ہے، ہر کوئی تمہیں پہچانتا ہے، تو تمہارے لیے سب سے زیادہ بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ تم جلدی سے ایک بوٹ پکڑو اور سیدھا یہاں سے چلے جاؤ، ایبراڈ چلے جاؤ۔ لیلت گھبرا جاتی ہے اور ان کی سلاخوں کو پکڑتے ہوئے کہتی ہے، کیا یہ ایبراڈ بھاگنے والا ہے؟ رکو رکو بندے، یہیں پر رکو۔ کڈنیپر اس فیٹی پرسن سے کہتا ہے کہ آخر ہم اس بچے کی کیا کریں؟ وہ اس بچی کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ کتنی زیادہ پیاری اور کیوٹ ہے، ہم اس کو مار کر ویسٹ تو نہیں کر سکتے بالکل بھی، تو ایک کام کرو، تم اسے اپنے ساتھ بوٹ میں لے جاؤ اور ہمیں اسے دوسرے ممالک میں کسی کو بھی بھیج دیں گے۔ للت گھبراتے ہوئے کہتی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے انہیں تب تک یہاں پر روکنا کی ضرورت ہے جب تک میرے فادر یہاں پر آئے۔ پھر وہ اس کڈنیپر کو کہتی ہے، تم ذرا ابھی ایسے نہیں جا سکتے ہو۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ آخر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ لیز اس کو بہت زیادہ کانفیڈنشل انداز میں کہتی ہے، تم مجھے یہاں سے جانے دو، اگر میرے فادر یہاں پر آ گئے نا، اور وہ اپنی بات کو وہیں پر روک لیتی ہے اور اپنے من میں کہتی ہے، نہیں، اگر کیا ہوگا میں اسے کہوں گی کہ میں ڈیوک رونگپلسٹین کی بیٹی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے میرے اوپر بالکل بھی یقین نہیں کرنا ہے، اور یہ بات میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، تو آخر میں انہیں کس طرح یہاں پر کروں؟ اب انہوں نے مجھے اپنا چہرہ بھی دکھا دیا ہے، تو مجھے یہ چھوڑ بھی نہیں سکتے، یہ ان کے سروائیو کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا۔ اور زیادہ تر وہ پرسن جو کہ نوبلز کے سامنے اپنے چہرے کو ریویل کر دیتے ہیں، اس طرح کے بندے، ان کے لیے ایک نارمل زندگی جینا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور مجھے یہ اس ڈر سے کہ اگر میں باہر جا کے ان کا چہرہ میں نے ان کے بارے میں ریویل کر دیا تو یہ ضرور مر جائیں گے، تو یہ اس طرح کا بالکل بھی چانس نہیں لینے والے، تو اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مجھے زندہ رہنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا، نہیں تو مجھے بنا کسی ہیزیٹیشن کے مار ڈالیں گے۔ وہ پرسن اس کے پنجرے کو ڈانٹ مارتے ہوئے کہتا ہے، تو کیا تمہارے فادر آ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ لیل ڈرتے ڈرتے کہتی ہے، میرے فادر
ایک ایسے بندے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ اسکیری ہیں۔ اس کی اس بات پر وہ دونوں تو ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان دونوں کی تو ہنسی ہی بند نہیں ہو رہی ہوتی۔ وہ ان دونوں کو اس طرح ہنستے دیکھ کہتی ہے، بس ایک مرتبہ میرے فادر کو آنے دو، تم یہاں سے اس طرح تو بالکل بھی نہیں بھاگ سکتے۔ وہ کڈنیپر بندہ اس کی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے کہتا ہے، چلو جلدی کرو، اس کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈر رہی ہوتی ہے اور اب آ کے تو اس کے آنسو بھی آنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ اپنے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، میں بہت زیادہ ڈر چکی ہوں، آخر اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اتنے میں دروازے پر نوک ہوتی ہے۔ کڈنیپر فیٹی پرسن کو کہتا ہے، چلو دروازے پر نوک ہو رہی ہے، دیکھو آخر کون ہے، ضرور یہ وہی ہوگا، اور ساتھ میں وہ اس کے پنجرے کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ للت اس کو کہتی ہے، اے بندے رکو، میری بات غور سے سنو۔ دوسری طرف وہ فیٹی پرسن دروازہ کھولتا ہے تو باہر انوک موجود ہوتا ہے۔ وہ پرسن انوک کو دیکھ کر کہتا ہے، وہ میں تو ڈر گیا، تم تو بہت زیادہ ڈراؤنے ہو، آخر تم مجھ سے کس طرح ڈیل کرنے والے ہو؟ انوک کو تو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ ڈرتے گھبراتے ہوئے انداز میں بھاگتا ہوا یہاں پر آیا ہے، اور ابھی بھی وہ گھبرایا ہوا تھا، بہت ہی زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ لیکن پیچھے سے وہ للت کو اس پنجرے کے اندر بند ہوا دیکھتا ہے۔ للت بھی اس کو دیکھ کر زور سے چلاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے کہ فادر، اور بری طرح سے رونا شروع کر دیتی ہے۔ انوک اس کو اس طرح دیکھ کر اس کو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے۔ کڈنیپر کہتا ہے، تو یہ ہے وہ بندہ، یہ ہے وہ اسکیری پرسن جس کے بارے میں تم کہہ رہی تھی۔ وہ فیٹی پرسن انوک کو چھیڑتا ہوا کہتا ہے، اچھا تو تم ہو وہ پرسن جس کے بارے میں تمہاری بیٹی بات کر رہی تھی۔ وہ تو بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ تھی۔ ویسے تمہیں دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ تم ہم سے اپنی بیٹی کو لے جا سکتے ہو۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے اپنے سوال کو نکال لیتا ہے اور کہتا ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے نا، تم اپنی بیٹی کو پہلی جگہ پر ہی آسانی سے اس کی حفاظت کرتے، اسے یہاں پر پہنچنے ہی نہیں دیتے۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے اپنی سوال کو اس کے در مارنے ہی والا ہوتا ہے، پیچھے سے لیلی زور سے چلاتی ہے، فادر کیئرفل رہیے۔ لیکن انوک تو بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ تھا اور وہ کافی زیادہ اسکلفل بھی تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو بیچ میں ہی غصے بھرے انداز میں پکڑ لیتا ہے اور اس کو زور سے ٹوسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پرسن بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے، جس طرح انوک نے اس کے وار کو بہت ہی آسانی سے روک لیا تھا۔ انوک جلدی سے اس کے ہاتھ سے اس سوار کو چھڑاتا ہے اور اس کے ہاتھ کو ٹوسٹ کرتا ہوا پیچھے کی طرف لے آتا ہے۔ وہ پرسن زور سے چلاتا ہے۔ انوک غصے کے مارے اس کے ہاتھ کو توڑ کے اسے سائڈ میں پھینک دیتا ہے۔ للت اسے اس طرح دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، کیا یہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز تھی؟ انوک بہت ہی زیادہ خاموشی سے اس پرسن کی طرف آتا ہے۔ کڈنیپر اسے زور سے زمین پر پٹکتے ہوئے للت کو اس کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے، بہت ہو چکا ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ پرسن آخر کتنا جانتا تھا، وہ بیکار ایڈیٹ بندہ ہے، لیکن میں نے اپنی ساری زندگی اپنے تلواروں اور نائفوں کو پینا کرنے میں لگائی ہے، یعنی کہ اس نے اپنے ہنر کو اور زیادہ تیز کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ اپنے دونوں نائف کو لے کر اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے کہ انوک بہت ہی زیادہ مہارت سے اپنے دونوں ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کی پہلے بازو تو توڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ بالکل ہی بیکار ہو جاتے ہیں اور وہیں پر لٹک جاتے ہیں۔ پھر انوک بہت ہی زیادہ غصے میں اس کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ غصے کے مارے نیل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور چلا رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، آخر یہ کیا ہوا ہے؟ انوک غصے میں اس کے گلے کو پکڑتا ہے اور اسے زور سے زمین پر پٹکتا ہے۔ وہ زور سے چلاتا ہے۔ للت اپنے فادر کو اس طرح دیکھ کر اور زیادہ ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، میرے فادر تو بہت ہی زیادہ اسکیری ہیں۔ انوک بے انتہا غصے میں ہوتا ہے اور اس کے گلے کو بہت ہی بری طرح سے دبا رہا ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ غصے میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں پہ بھی قابو نہیں کر پاتا اور اسے بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ اپنی مانا کا بھی یوز کرتا ہے اور اسے بری طرح سے زخمی کر کر ادھیری حالت میں وہیں پر چھوڑ دیتا ہے۔ للت اپنے فادر کو بلاتی ہے۔ انہوں کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، وہ اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس لاک کو پکڑتا ہے۔ للت اپنے فادر کو دیکھ کر اس طرح بہت زیادہ حیران ہوتی ہے۔ پھر وہ نہیں کھلتا ہے تو انوک پہلے تو اس سے معافی مانگتا ہے کہ میری پرنسس مجھے معاف کر دو، یہ ساری میری وجہ سے ہوا ہے، اور وہ اپنے مانا سے اس لوگ کو وہیں پر کرچی کرچی کر کر اسے باہر نکال لیتا ہے۔ انوک روتے ہوئے اپنے فادر کے گلے لگ جاتی ہے اور زور سے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ اگر آپ نے میری ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اب مجھے موٹیویٹ کرنے کے لیے لائک کے بٹن پہ بھی ضرور کلک کیجیے گا۔